آزاد کشمیر کے الیکشن کو متنازع نہ بنایا جائے، صبح سے گالم گلوچ کا بازار گرم ہے، اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی نہیں کرنا چاہتی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر سے فون آ رہے ہیں کہ نون لیگ کی غنڈہ گردی بند کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر پولنگ میں بے ضابطگی کا نوٹس لے، لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے، کشمیر ایک حساس معاملہ ہے۔ ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور نواز شریف خدمت کا دوسرا نام ہے۔ پنجاب کی ترقی کی گواہی سب دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی ترقیاتی کام کروائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا آزاد کشمیر کے عوام بھی ترقی اور جدت چاہتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پاکستان آج معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے۔ امریکہ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے کہ جنگ کب ہوگی اور امن کب ہوگا، ہم اپنے مفادات کے مطابق ملک کا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا یوکرین کا ایرانی جہاز کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اقدام تھا، اس کارروائی کو کسی صورت بلا جواب نہیں چھوڑا جائے گا۔ سفارتی تعلقات کا استعمال صرف اپنے ملکی اور قومی مفادات کے لیے ہوگا۔ امریکی صدر نے امریکی اسلحے اور گولہ بارود میں کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ اسلحہ موجود ہے، بلکہ ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ذخائر ہیں۔ امریکی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں گردش کرنے والی تشویش درست نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا حزب اللہ کے خط کا جواب، لکھا امریکی اور صہیونی ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کی آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی ہے۔ عالمی تکبر اور غلبہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے حزب اللہ مثال بن چکی ہے۔ ایران امریکہ ڈیل کی نئی امیدیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، امریکی حملوں میں وقفہ، عالمی منڈی میں خام تیل 5% سے زائد سستا۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد برینٹ خام تیل $91.20 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل بھی 5.50% کمی کے بعد $84.40 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں نرمی، تیل کی سپلائی کے خدشات کم ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,75,754 پوائنٹ کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت، مقبوضہ جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان علاقائی عالمی امن خطرے میں ڈالنے کی بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی الزامات مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی بیانات کو گمراہ کن قرار دے دیا، کہتے ہیں بھارت سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وزارت پیٹرولیم اور آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے گئے تحفظات پر بات چیت کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئل سپلائی چین کو معمول پر رکھنے اور مسائل کے حل کے لیے لاہے عمل طے کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت، عوامی مسائل کے حل سے متعلق مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیر العظیم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت، گجر خان میں شہید کے مزار پر تقریب، پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف اور مسلح افواج کا شہید کو وطن کے دفاع کے لیے بے مثال بہادری پر خراج عقیدت۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں جام شہادت نوش کیا، شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سپاہی بنے۔ تربت میں فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گرد عثمان کی والدہ کا بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان، کہا عثمان نے اپنی مرضی سے خاندان سے علیحدگی اختیار کی، بیٹے نے رابطہ کیا مگر بات نہیں کی۔ عثمان کے اعمال اور فیصلوں کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں، خاندان کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد سرگرمی کی حمایت نہیں کرتا۔
والدہ کا پریس کانفرنس میں غیر قانونی سرگرمیوں سے لاتعلقی کا اظہار۔ کراچی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا مبینہ اقبال 6 روز گزر جانے کے باوجود پولیس لاپتہ ڈرائیور صدیق الرحمان کو بازیاب نہیں کروا سکی۔ مبینہ اغوا کاروں کا اہل خانہ سے 8 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ۔ مبینہ کال ریکارڈنگ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈرائیور کے مبینہ اغوا کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج۔ ڈرائیور صدیق الرحمان 21 جولائی سے گاڑی سمیت لاپتہ ہے۔ ڈرائیور کا موبائل فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ مقدمے کا متن۔ مانسون کی بارشوں اور دریاؤں میں بلند ہوتے پانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریا چناب، راوی اور گاج ندی میں طغیانی۔ چنیوٹ میں دریا چناب کے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظفر گڑھ میں بیٹ کے نشیبی علاقے زیر آب، موضع سومن، موضع طاہر پور کی نشیبی آبادیاں بھی ڈوب گئے۔ شکرگڑھ میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلابی وارننگ جاری۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالے کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ خوشاب کے گاؤں نلی اور تحصیل نور پور تھل میں بازار، گلیاں اور شاپنگ سینٹرز زیر آب آ گئے۔ دادو میں گاج ندی میں طغیانی کے باعث کاچی کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ بھارت اور اسرائیل کی دوستی کئی دہائیوں پرانی۔ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کارگل جنگ کے دوران مضبوط ہوئے۔ کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو فوجی اور انٹیلیجنس معاونت فراہم کی۔ اسرائیل اور بھارت مذہب کی بنیاد پر مسلمان دشمن ریاستوں کے طور پر ابھرے۔ بھارت میں مسلمان اور سکھ سمیت دیگر اقلیتوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور اسرائیل کی دفاعی شراکت داری جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی سے جوڑی جا رہی ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی آج بوندا باندی یا ہلکی بارش متوقع ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔